بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام اللہ پاک کے پیارے پیغمبر اور نبی ہیں۔ حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کے دل میں ایک مرتبہ یہ خواہش پیدا ہوئی کہ وہ حضرت سیدنا خضر علیہ السلام سے ملاقات کریں۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ تم مجمع البحرین کی طرف چلے جاؤ، وہ جگہ جہاں پر دو سمندر آپس میں مل رہے ہیں، وہاں پر تمہیں خضر مل جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے خادم خاص حضرت یوشع بن نون کو اپنے ساتھ لیا اور اپنی منزل مقصود کی طرف روانہ ہو گئے۔ آپ کے توشہ دان میں ایک بھنی ہوئی مچھلی تھی۔ آپ نے حضرت یوشع بن نون سے فرمایا کہ جہاں پر یہ مچھلی زندہ ہو جائے وہی ہماری منزل ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلتے چلتے مجمع البحرین سے تھوڑی دور آپ نے قیام کیا اور سستانے کے لیے جب لیٹے تو آپ کی آنکھ لگ گئی۔ اسی دوران حضرت یوشع بن نون نے کیا دیکھا کہ وہ مچھلی جو بھنی ہوئی تھی اور آپ کی زنبیل کے اندر موجود تھی وہ پھڑپھڑانے لگی اور وہ اچانک آپ کی زنبیل سے نکل کر سمندر کے اندر چلی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب نیند سے بیدار ہوئے اور آگے سفر کے لیے روانہ ہوئے تو حضرت یوشع بن نون کو وہ مچھلی والی بات بتانا یاد نہ رہی، یوں آگے سفر شروع ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوشع بن نون سے پوچھا کہ وہ مچھلی کا کیا ہوا؟ تو حضرت یوشع بن نون نے عرض کی، حضور مجھے تو آپ کو بتانا یاد نہیں رہا، وہ تو فلاں مقام پہ مچھلی جو ہے وہ زندہ ہو کر سمندر کے اندر چلی گئی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے بندے وہی تو ہمارا مقام تھا، چلے واپس چلتے ہیں۔ بہرحال یہ حضرات واپس پلٹے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مجمع البحرین کے قریب پہنچے تو کیا دیکھا کہ ایک شخص سفید لباس میں ملبوس اور سفید چادر اوڑھے وہاں پر بیٹھے تھے۔ آپ نے سمجھ لیا کہ یہی خضر علیہ السلام ہے۔ آپ نے ان کو سلام کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے آپ کو جواب دیا اور اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے آپ سے عرض کی کہ حضور آپ میرے ساتھ ضرور چلیے، لیکن آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے کاموں پر اعتراض نہیں کیجیے گا ورنہ آپ کا اور میرا سفر جدا ہو جائے گا۔ یوں یہ دونوں حضرات کشتی پر سوار ہوئے اور سفر شروع ہو گیا۔ دوران سفر حضرت خضر علیہ السلام نے ایک کلہاڑا لیا اور اس کشتی والے کی کشتی کا ایک تختہ توڑنا شروع کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ کشتی ایک غریب شخص کی ہے کہ جو اسی کشتی کے ذریعے اپنے بال بچوں کا پیٹ پالتا ہے۔ تو آپ نے حضرت خضر علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہو کہ ایک غریب آدمی کی کشتی کو توڑ رہے ہو؟ تو حضرت خضر علیہ السلام نے عرض کی کہ حضور میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ میرے کام پر اعتراض نہیں کرنا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چلیں آگے چلتے ہیں۔ پھر آگے جب یہ دونوں حضرات چلے تو دریا کے کنارے پہنچے تو وہاں پر کچھ بچے کھیل رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ان بچوں میں سے ایک کم سن بچہ تھا جس کو حضرت خضر علیہ السلام نے پکڑا اور اس کا گلا دبا کر اس کو قتل کر دیا۔ تو یہ بات بڑی عجیب سی تھی کہ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک کم سن بچے کو قتل کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر اعتراض کیا۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ کا اور میرا معاہدہ تھا کہ آپ میرے کام پر اعتراض نہیں کریں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلیں آگے چلتے ہیں۔ پھر یہ حضرات آگے چلے، ایک گاؤں میں سے گزرے۔ انہوں نے کھانا طلب کیا لیکن گاؤں والوں نے آپ کو کھانا نہ دیا۔ جب گاؤں سے نکلنے لگے تو ایک دیوار کو دیکھا جو گرنے کے قریب تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے گارا بنایا اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آئیں مل کر اس دیوار کو دوبارہ سے تعمیر کر دیتے ہیں۔ جب دیوار تعمیر ہو چکی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ عجیب بندے ہیں، گاؤں والوں نے تو ہمیں کھانا بھی نہیں دیا اور آپ ان کی ٹوٹی ہوئی دیوار کو دوبارہ سے تعمیر کر رہے ہیں۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ حضور آپ کا اور میرا یہ معاہدہ تھا کہ آپ میرے کام پر اعتراض نہیں کریں گے۔ اب آپ کی اور میری منزل جدا ہوتی ہے، ہم آگے نہیں چل سکتے، لیکن جو 3 کام ہوئے ہیں میں ان کی حکمت آپ کے سامنے عرض کیے دیتا ہوں۔ تو خضر علیہ السلام نے بتایا کہ وہ جو کشتی تھی وہ ایک غریب آدمی کی ملکیت تھی اور اس کے 5 بیٹے تھے، معذور تھے، تو وہ انہی کے ذریعے گزر بسر کرتا تھا۔
تو اس دریا کے کنارے جو تھا ایک ظالم بادشاہ بیٹھا تھا، وہ جو کشتی اس کو پسند آتی اس کو اپنے قبضے میں لے لیتا، لیکن جس کشتی میں کوئی تھوڑا بہت عیب ہوتا اس کو چھوڑ دیتا تھا۔ تو یوں میں نے اس کشتی کا ایک تختہ توڑ دیا کہ یہ لوگ ایک تختہ تو خرید لیں گے، پوری کشتی خریدنا ان کے بس میں نہیں ہوگا۔ اور آگے جس بچے کو میں نے قتل کر دیا، میں نے اس کے بارے میں یہ جانا کہ یہ بچہ جو ہے بڑا ہو کر اپنے ماں باپ کا نافرمان بنے گا، اور پھر اس سے بعد یہ جو ہے خدائی کا دعویٰ بھی کر دے گا۔ تو میں نے اس کو یوں قتل کر دیا کہ اللہ پاک ان کے ماں باپ کو صبر دے گا اور ان کو اولاد دے دے گا، اور یہ بچہ جو ہے بڑا ہو کر خدائی کا دعویٰ نہ کرے اور نافرمان نہ بنے۔ یوں میں نے اس کو قتل کر دیا۔ اور وہ جو دیوار والا معاملہ ہے، وہ ایک دو یتیم بچوں کی دیوار تھی، ان کے والد جو فوت ہو چکے تھے، انہوں نے خزانہ اس دیوار کے نیچے چھپا رکھا تھا، اور اب دیوار چونکہ گرنے کے قریب تھی، قریب تھا کہ ان کا خزانہ ظاہر ہو جاتا اور لوگ اس کو اٹھا کر لے جاتے۔ تو میں نے یہ بہتر سمجھا کہ اس دیوار کو نئے سرے سے تعمیر کر دیا جائے، تاکہ جب بچے جوان ہوں تو پھر وہ اپنے خزانے کو حاصل کر سکیں۔ یہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا خوبصورت واقعہ، جو قرآن پاک کے 15ویں پارے کے آخری رکوع میں سورۃ الکہف کے اندر موجود ہے، اور 16ویں پارے کے پہلے رکوع میں بھی اس کا کچھ حصہ موجود ہے۔ وہاں سے آپ اس کو تفصیل کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔